بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 11 اکتوبر 2025 ہفتے کا دن، پاک افغان بارڈر پر جنگ مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جناب 2 دن پہلے پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے 4 صوبے جو افغانستان کے ہیں وہاں پر ایئر سٹرائکس کی گئیں اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کے ملیٹنٹ ایسٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ وہ لگاتار پاکستان میں دہشت گردی کرنے میں ملوث تھے، ہمارے فوجوں پر حملے کر رہے تھے۔ تو یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا، لیکن آج ایک مرتبہ پھر سے اگر آپ یوں کہیں کہ پاک فضائیہ کی جانب سے اب تک کی سب سے خطرناک ترین سٹرائک کی گئی ہے۔ پاک فوج جلال آباد جا پہنچی اور وہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اب کی بات، جو یہ 8 سٹرائکس ہوئی ہیں اس میں خفیہ ایجنسی بھارت کی جو رو ہے ان کے خفیہ اہلکار مارے گئے ہیں، ان کے مارے جانے کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس سب کے بعد بھارت کے اندر جو ہلچل مچی ہوئی ہے اور پوری کی پوری فوجیں ان کی ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں، اور اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ افغان بارڈر پر انڈین طیاروں کی پروازیں، انڈین ایئر فورس جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ یہ بڑی اہم ترین خبریں آ رہی ہیں۔ تمام تر تفصیلات اس آپریشن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو پاکستان کی ایئر فورس نے خوفناک ترین سٹرائکس جو ہیں وہ کی ہیں، چونکہ جو 2 دن پہلے سٹرائکس ہوئی تھی ان میں F-16 کا استعمال ہوا، اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ افغان فورن منسٹر اس وقت انڈیا میں موجود تھے، اور جو سارا سیریز چل رہی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لمحہ با لمحہ اپڈیٹ بھی کر رہا ہوں۔ اب اس ساری سچویشن میں پاکستان کی جو فوج ہے اس وقت بھی انہوں نے زمینی آپریشن وہاں پر کیا تھا، ہماری فوجیں زمین پر اتری تھی اور ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اب جو خبر آ رہی ہے کہ اب پاکستان نے ایک اور ہیوی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آج انویل کر دیا۔ پاکستان انویل اٹس ہوم گراؤنڈ، پاکستان نے خود یہ تیار کی ہے جس کو ایڈوانس انفینٹری مارٹر سسٹم کہا جاتا ہے، ایمز۔ اس کو افغان بارڈر پر تعینات کیا جا رہا ہے، جو سیلف پروپیلڈ ہے، یعنی کہ خود چلتی ہے اور بڑے پریسیجنلی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کو لاک کرتی ہے، ان کو نشانہ بناتی ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کے خلاف اب استعمال ہونے جا رہی ہے، ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کیا جائے گا جو نیٹ ورک ہے موٹر سسٹم کے ساتھ۔ یعنی کہ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈی کے اندر ایک وار روم جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے جو سرویلنس کر رہی ہے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو جو افغانستان کے اندر ہے، اور یہ جو ایم سسٹم ہے یہ اس نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہے، اور یہ پریسائزلی اب سٹرائکس بھی کرے گا اور ان ٹھکانوں کو تباہ و برباد بھی کرے گا۔ یہ پاکستان نے آج پہلی مرتبہ جو ہے وہ انویل کی ہے، اور یہ ٹی ٹی پی کے خلاف استعمال ہونے جا رہی ہے، ایک چیز۔ دوسری جانب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک فوج نے اور پاک فضائیہ نے مل کر کچھ سٹرائکس جو ہیں وہ کی ہیں۔ سب سے پہلی خبر جناب آپ یہ سنیں کہ اپروکسیمیٹلی 27 فتنہ الخوارج ملیٹنٹس ور نیوٹرلائزڈ ان پریمیٹیو سٹرائکس۔ 27 جو بھارتی پراکسی دہشت گرد ہیں فتنہ الخوارج کے، وہ جہنم واصل ہوئے، اور یہ سٹرائکس گئی ہیں پاکستان کی فورسز کی طرف سے۔ اور وہ کیا کرنے چاہ رہے تھے؟ یہ 27 دہشت گرد ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور یہ بھارتی پراکسی را اس کو آپریٹ کر رہا تھا۔ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن پہنچی اور پاکستان نے فوری طور پر ان کو نیوٹرلائز کر دیا۔ 27 دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج جلال آباد جو ہے وہ جا پہنچی ہے اور پھر بھارتی خفیہ اہلکار جہنم واصل ہوئے، تو جناب ایک یہ خبر آ رہی ہے کہ آئی ایم پی کمانڈر حسین اللہ also known as Saifullah was killed by unknown man in Khos Bazar, Afghanistan. He was an active member of the IMP social media propaganda campaign team. جناب یہ کمانڈر تھا حسین اللہ، جس کو سیف اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، وہ بھی اننون مین کی فائرنگ سے خوص بازار میں مارا گیا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کیمپین ٹیم کا حصہ تھا اور ایکٹیو ممبر تھا۔ جناب آج جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جلال آباد میں تو سب سے امپورٹنٹ، یہ سب سے خطرناک ترین سٹرائک ہے، ظاہر ہے یہ بتاتی ہے کہ را بیٹھ کر افغانستان میں آپریٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو۔ افغان طالبان فائنینشیل ایڈ بھی دے رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو چلایا جا رہا ہے، اور را باقاعدہ طور پر یہاں پر اندر آ چکی ہے۔ اور جو افغان طالبان کے فارم منسٹر پہنچے نیو دلی میں، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہمیں ریکگنائز کریں، کابل میں ایمبیسی کھولیں، را کے اہلکار آپ وہاں پر لے کر آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم را کو یہاں پر داخل ہونے کے لیے اجازت دیتے ہیں، شرط ہے کہ آپ ہمیں ریکگنائز کر لیں۔ اب آپ خبر سن لیں کہ پاکستان کی ایئر فورس کی طرف سے سٹرائک کی گئی ہیں، اور 2 را کے ایجنٹس جلال آباد میں ٹارگٹ کیے گئے ہیں اننون مین گن مین کی طرف سے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کس نے مار دیا، یہ بالکل نہیں پتا
کہ یہ کوئی نامعلوم لوگ تھے، نامعلوم افراد نے قیامت ڈھاتی ہے، اور 2 بھارتی را ایجنٹ جو خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں وہ جناب ٹارگٹ ہوئے ہیں جلال آباد میں. اور آپ جانتے ہیں کہ کل بھی جلال آباد میں جو ہے وہ ایکسپلوژن ہوئی تھی، جس کی خبر میں نے آپ کو رپورٹ کی تھی. اور اس سے پہلے بھی جب پاکستان کی ایئر فورس نے اسٹرائک کی تھی تو اس وقت بھی جلال آباد جو ہے وہ ان کے ٹارگٹ نمبر 1 تھا، اور وہاں پر بھی 8 اسٹرائکس جو ہیں وہ کی گئی تھی. اب خبر آ رہی ہے کہ 2 را کے جو ایجنٹ ہیں وہ جلال آباد میں مارے گئے ہیں. اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ افغان طالبان اور بھارت کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے. اب آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ افغان بارڈر پر انڈین طیارے جو ہیں ان کی پروازیں اب ظاہر ہے بھارت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کی طرز پر افغانستان اور بھارت کا بھی ایک دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ تھا کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک پر حملہ. پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی فوج جو ہے وہ سعودی عرب میں اتر رہی ہے، مزید فوجیں ہماری پہنچ بھی رہی ہیں، اور جو ان کی ایئر بیسز کا کنٹرول ہے وہ پاکستان سنبھال رہا ہے. وہ سیکورٹی پرپز ہے، وہ دہشت گردی کا پرپز نہیں ہے. لیکن افغانستان اور بھارت کا جو پرپز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کامن دشمن ایک ہے، ہم نے پاکستان کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور یہ دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے افغانستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ دفاعی معاہدے کے نام پر دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے بیسیکلی. اب یہ سارا سسٹم ہے. اب لیکن یہ دفاعی معاہدہ جو ہے پاکستان اور بھارت اور افغانستان کا ہونے جا رہا ہے، جو خبر میں نے آپ کو دی تھی. اب یہ ذرا آپ آگے سنیں کہ افغان بارڈر پر بھارتی طیارے کیا کر رہے ہیں. جناب یہ رائٹرز بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا آئز ڈیل ٹو ریپیئر افغان ایئر کرافٹ ڈپنگ ملٹری ٹرائلز. کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے کہ وہ افغان ایئر کرافٹ جو نکارہ ہو چکے ہیں ان کو وہ ٹھیک کرے گا. اس کے علاوہ جو افغانستان کی ایئر فورس ہے ان کو تربیت دے گا، ان کو تشکیل کرے گا ان کی. اور افغانستان میں جو ان کے پاس جو ہیلی کاپٹرز ہیں، جو لڑاکا طیارے ہیں جو مرمت کے قابل ہیں، ان کو مرمت کر کے قابل استعمال بھی بنائے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گراؤنڈڈ ہیلی کاپٹرز ہیں Mi-35 ہیلی کاپٹرز جو 11 ہیں بھارت کے پاس، افغانستان کے پاس، وہ ان کو ٹھیک کیا جائے گا، ان کو ریپیئر کیا جائے گا. 7 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے ان کو ٹھیک کیا جائے گا. اور بھارت اپنی ایکسپرٹ ٹیم ٹیکنیشین جو ہیں وہ وہاں پر بھیجے گا ان کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. اور یہ $50 ملین اس کے اوپر لاگت آ رہی ہے. اور اس حوالے سے انڈیا نے آفر دی کہ جناب ہم یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، افغانستان کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ایئر فورس کا قیام ہے اس کے تعاون کو ایکسٹینڈ کرنے کی پیشکش جو ہے وہ کی گئی تھی. اب افغانستان جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بھارت کا کہ بھارت نے ہمیں یہ آفر دی ہے. اب ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ کابل میں جو ہے وہ بھارت کی جو ایمبیسی ہے وہ اوپن ہونے جا رہی ہے. دوسری خبر آپ یہ اٹیچ کریے، 2017 کے اندر بھارت کی طرف سے آفر دی گئی تھی جب اشرف غنی کی سرکار وہاں پر تھی اور طالبان جو ہے ان کا وہاں پر نام و نشان نہیں تھا، وہ اس وقت حالت جنگ میں تھے. اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک 7-8 سال کے بعد طالبان جو ہیں وہ پہنچے ہیں انڈیا میں. ان کی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس، ان کی جو خفیہ ایجنسی کے ٹاپ آفیشلز ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں. اور بھارت نے بیٹھ کر افغان طالبان کے جو فورن منسٹر ہے امیر خان متقی، وہ پاکستان کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب یہ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کر لیں کہ ان جو چیزیں میں خبریں آپ کو دے رہا ہوں اس کو فائنلائز کرنے کا وقت آ چکا. اب یہ بیٹھ کر فائنلائز ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کیا کچھ کرنے جا رہا ہے اور افغانستان کے راستے پاکستان پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے، اور یہ بھرپور طریقے کا جواب دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اب امریکن ٹروپ کا جب وڈرا ہو رہا تھا، وہ اپنا ساز و سامان، فوجی ساز و سامان، اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ کر گئے افغانستان میں، اور وہ آج تک پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے دہشت گردی میں جو امریکن میڈ اسلحہ. اور بگرام ایئر بیس میں F-35 F-16 طیارے بھی موجود تھے امریکہ کے، وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، انہوں نے منتقل کیا تھا اپنا ساز و سامان. لیکن جو نیٹو ہے وہ تقریباً کوئی $7.2 ملین کا فوجی ساز و سامان افغانستان چھوڑ کر گئے. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیئر کیا جائے گا، اور بھارت جو ہے ان کو ریپیئر کر کے اپنی ایئر فورس کو وہاں پر اتارے گا. ان کی 6 سے 7 جو ملٹری آپریشنل ملٹری بیسز افغانستان کی وہاں پر اپنی ایئر فورس کے اہلکاروں کو اتارے گا، مائنس بگرام ایئر بیس. بگرام ایئر بیس جو ہے وہ افغانستان کسی کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اندازہ کریں کہ طالبان نے تقریباً کوئی 20-25 سال جنگ لڑی. جنگ کا مقصد ایک تھا کہ وہ اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک کی مداخلت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. سوویت یونین ٹوٹی، اس کے بعد جو امریکن تھے وہ وہاں سے بھاگے، اس میں پاکستان کا کردار رہا، پاکستان نے ہمیشہ ان کی مدد کی. لیکن اب کس طرح سے، کس منہ سے یہ امارات اسلامی جو ہے وہ انڈینز کو ویلکم کرنے چاہ رہی ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ جس کے بعد جو یہ افغان بارڈر کے اوپر آئیں گی انڈین فوجیں اور انڈین ایئر فورس، ان کے لڑاکا طیارے اور MiG-29 جہاز جو ہیں وہ بھارت افغانستان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں. جب بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ان کے ٹیکنیشینز اور انڈین جو پائلٹس ہیں وہ بھی وہاں پر بھیجنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو اب ٹیم گئی ہے افغانستان سے، ٹاپ ہائی آفیشل جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، تو یہ کیا
دورہ مکمل کر کے وہاں سے آتے ہیں اور کیا کچھ حاصل کیا جائے گا، یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے اگلے ولاگ میں رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اسلام اور اپنے ناظرین رکھنے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.